IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर रहीम यार खान पहुंच गए। पुलिस की दीगर क़यादत के हमरा कच्चा माचका में जाए वक़ुआ और पुलिस कैंपों का दौरा करेंगे। तर्जमान पुलिस के मुताबिक डॉक्टर उस्मान अनवर कच्चा माचका सान्हा के अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मी एहलकारों की अयादत भी करेंगे। IG पंजाब समेत सीनियर पुलिस अफसरान सान्हा कच्चा माचका के शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात खुशगवार माहौल में होने वाली गुफ्तगू में अहम मामलात पर तबादला ख्याल। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने पर इतफाक। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में महंगाई और बिजली के बिलों का मामला उठाया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज करने और तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, महंगाई का खात्मा चाहते हैं, अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला तय करने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास इतवार को तलब कर लिया गया। बिलावल ने वज़ीर-ए-आज़म के अशाइये में भी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन वज़ीर इक़्तिसादी ताउन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पायदार एनर्जी के लिए पाकिस्तान को 24 मिलियन यूरो फराहम करने के इक़दाम को काबिल तहसीन करार दिया। कहा, GSP प्लस स्टेटस के हसूल के लिए जर्मनी की मुआवनत को सराहते हैं। स्मोग और दीगर माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मुतनाज़ पैराग्राफ हज़फ कर दिए। फैसले के मुताबिक मुतनाज़ और हज़फ करदा पैराग्राफ किसी अदालत में बतौर अदालती नज़ीर पेश नहीं किए जाएंगे। हम किसी गलती से बालातर नहीं, हमसे गलती हो तो अना का मसला बनाने की बजाय इस्लाह होनी चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने उलमाए कराम की तजावीज़ मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट को मुकदमे में आए दफात का कानून के मुताबिक जायजा लेने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फजल रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई आइन को तस्लीम ना करे तो उसके हकूक ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे मसले पर एहतजाज भी करना पड़ते हैं ताकि इंतज़ामिया मुतवज्जो हो। कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया जिस पर कामयाबी मिली। कहा, मुल्क में शऊर और एहसास मौजूद है। चीफ जस्टिस ने फराख दिली का मुजाहरा किया। इस मौजू पर पार्लियामेंट में कोई इख्तलाफ नहीं था। दुनिया की कोई ताकत अक़ीदा ख़त्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। 44 रुकनी वफ्द में 9 ममालिक के तलबा शामिल थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने एक्सट्रीम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीम, तनकीदी सोच और इख्तराह की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने तलबा को डिजिटल दौर में गलत मालूमात और जाली खबरों के खतरात से भी खबरदार किया। आर्मी चीफ ने कहा, तलबा डिजिटल दौर में मुकम्मल मोहतात होकर रहें, ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर ही अपनी सोच को इस्तेमाल करें। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने दरख्वास्त पर समाअत करने से माजरत कर ली। अदालत ने केस को जस्टिस शकील अहमद की अदालत में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। कहा, इसी तरह के केस जस्टिस शकील अहमद सुन रहे हैं। केस को आज ही मुकर्रर करने की हिदायत भी कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार ने मौका इख्तियार किया है कि इंटरनेट बंद करना बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत का इंटरनेट बंद करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। मुल्क भर में इंटरनेट को मुकम्मल और फौरी बहाल करने के अहकाम जारी किए जाएँ। पाक फौज की मेजर सानिया सफदर ने अक़वाम मुत्तहिदा का जेंडर अवार्ड हासिल कर लिया। पाकिस्तानी फौज सनफी मुसाफात और शमूलियत के फ़रोग़ के लिए फ़ौल कोशिशें कर रही हैं। मेजर सानिया सफदर की कामयाबी उसकी वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तानी फौज की मेजर सानिया सफदर को साइप्रस में सनफी मुसावात के फ़रोग़ पर अवार्ड दिया गया। मेजर सानिया की कामयाबी पाक फौज के आला मयार और सनफी मुसावात के फ़रोग़ को बरकरार रखने के अज़्म का सबूत है।
والد صاحب کے انتقال پر مفتی محمود صاحب تعزیت کے لیے میرے گھر آئے تھے. تاریخ کو دہرانا نہیں چاہتا. چیف جسٹس کا مولانا فضل الرحمان سے مکالمہ. بولے گرداسپور فیروزپور ہمیں ملتے تو کشمیر ہمارے ہاتھ سے نہ جاتا. پاکستان کے لیے جنگ میرے والد صاحب نے بھی لڑی ہے. میرے والد نے ہر چیز پاکستان کے لیے لگا دی. کسی نے مجھے قتل کی دھمکی دی, میں نے کسی سے بدلہ نہیں اتارا. اعلان کرتا ہوں کہ کل پورے ملک میں یوم جمعہ کو بطور یوم تشکر منایا جائے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس عقیدے کے خلاف نہ کوئی سازش کر سکے گی. اپنے ملک کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کے شہری حقوق ختم ہو جاتے ہیں, انسانی حقوق ختم ہو جاتے ہیں. سپریم کورٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, میں پارلیمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک شعور موجود ہے, ایک احساس موجود ہے. انہوں نے بہت ہی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے. ہر مسئلے پر احتجاج بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ ریاستی ادارے متوجہ ہوں اس طرف کہ پبلک کیا چاہتی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے پر فضل الرحمان کا آج یوم تشکر منانے کا اعلان. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی آئین کو تسلیم نہ کرے تو اس کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں. ایسے مسئلے پر احتجاج بھی کرنا پڑتے ہیں تاکہ انتظامیہ متوجہ ہو. قوم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا جس پر کامیابی ملی. کہا ملک میں شعور اور احساس موجود ہے. چیف جسٹس نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. اس موضوع پر پارلیمنٹ میں کوئی اختلاف نہیں تھا. دنیا کی کوئی طاقت عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازش نہیں کر سکتی. پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جلسہ ملتوی کر دیا. 8 ستمبر کو جلسے کا اعلان. ترنول جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ. عمر ایوب, اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ہنگامی ملاقات میں کیا گیا. اعلامیے میں کہا گیا کہ حکومت پی ٹی آئی کے جلسے پر انتشار پھیلانے کی سازش کر رہی تھی. ملاقات کے بعد اعظم سواتی کا کہنا تھا مذہبی جماعتوں کے اسلام آباد میں اکٹھا ہونے پر بانی پی ٹی آئی کسی بھی قسم کا انتشار نہیں چاہتے. انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کو ان کی کمزوری نہیں سمجھیں گے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 8 ستمبر کا جلسہ پہلے ہی نوٹیفائی ہو چکا ہے. علی امین گنڈا پور نے ایک پیغام میں کہا کہ وفاقی حکومت پہلے عدالتی احکامات رد کر رہی تھی, اب 8 ستمبر کو اجازت دے دی ہے. بانی پی ٹی آئی نے خود کو آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والا لیڈر ثابت کر دیا. اسلام آباد جلسہ ملتوی ہونے پر علیمہ خان سیخ پا سوالوں کی بچھاڑ کر دی. کہا اعظم سواتی کس کے کہنے پر صبح سویرے بانی پی ٹی آئی سے ملنے چلے گئے؟ 7:30 بجے کس نے انہیں بانی سے ملاقات کی اجازت دی اور کس کے کہنے پر پیغام پہنچایا؟ اپنے شدید رد عمل میں کہا پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ چاہتی ہی نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں. پارٹی چیئرمین تو باہر ہے, فیصلے یہ خود کرتے ہیں, نام بانی پی ٹی آئی کا لگا دیتے ہیں. جلسہ ہو رہا ہے, جلسہ ملتوی ہو گیا, وہ آ رہا ہے, وہ ایڈجسٹ ہو چکا ہے. فتنہ پارٹی 1 سال سے جلسے اور احتجاج کی گیم کھیل رہی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی پی ٹی آئی پر شدید تنقید. کہا ان کا تعمیری سیاست اور تنقید برائے اصلاح جیسی جمہوری روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کو نوجوان اڈیالہ جیل کے قیدی اور اس کے کوچ کی حقیقت جان چکا ہے. قیدی ملک و قوم سے مخلص نہیں, ڈیجیٹل دہشت گردی پرامن ہوتے ہیں نام مہذب. 200 سے زائد فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے کسی منہ سے خود کو پرامن کہتے ہیں. 9 مئی کی ناکام بغاوت کے ایک ایک کردار کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کا وقت آ گیا ہے. اسلام آباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو 8 ستمبر کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی. 40 ہدایات کے ساتھ نوٹیفیکیشن جاری. کہا گیا 22 اگست کا این او سی مذہبی جماعتوں کے احتجاج کی وجہ سے منسوخ کیا. 8 ستمبر کو انتظامیہ جلسے کو سیکیورٹی فراہم کرے گی. شرط ہے جلسہ کرنے والے افراد کسی بھی شہری کی بنیادی حقوق کو متاثر نہیں کریں گے. لوگ شام 4 بجے اکٹھے ہوں گے اور 7 بجے جلسہ ختم کرنا ہوگا. 8 ستمبر کو کارکنان کو جلسہ گاہ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. ترنول میں پی ٹی آئی کے کارکنان کی پولیس پر فائرنگ. 3 اہلکار زخمی ہو گئے. پمز منتقل کر دیا گیا. ایک اہلکار کی حالت تشویشناک. پولیس نے ایم این اے ارباب عامر کو گرفتار کر لیا.
آئین ہمیں جلسہ اور جلوس نکالنے کی اجازت دیتا ہے۔ سربراہ پشتونخوا عوامی پارٹی محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ ہم کون سے ڈنڈے اٹھائے ہوتے ہیں، پولیس والوں کی اپنی ڈیوٹی ہے، وہ اسٹیٹ کے ملازم ہیں، ہماری کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں پاکستان کی بنیادوں سے نہ کھیلیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ہارورڈ بزنس اسکول کے طلباء کی ملاقات۔ 44 رکنی وفد میں 9 ممالک کے طلباء شامل تھے۔ آئس پیئر کے مطابق آرمی چیف نے عصری سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعلیم، تنقیدی سوچ اور اختراع کی اہمیت پر زور دیا۔ آرمی چیف نے طلباء کو ڈیجیٹل دور میں غلط معلومات اور جعلی خبروں کے خطرات سے بھی خبردار کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ طلباء ڈیجیٹل دور میں مکمل محتاط ہو کر رہیں، ذاتی تجربات کی بنیاد پر ہی اپنی سوچ کو استوار کریں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے آپریشن عزم استحکام کے لیے 20 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس میں 1 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی بھی منظوری۔ اعلامیے کے مطابق چینی برآمد کی اجازت کی مدت سے 45 سے بڑھا کر 60 دن کر دی گئی ہے۔ افغانستان سے رقم بینکنگ چینل کے ذریعے وصول کی جائے گی۔ وزارت داخلہ کے لیے 276 ملین روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ بھی منظور۔ ریکارڈ ایک منصوبے کی سیکیورٹی اور ایف سی بلوچستان کے لیے 1 ارب 95 کروڑ روپے کی گرانٹ بھی منظور کر لی گئی۔ بونا راس منصوبے سے ترسیلات زر میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا ڈیجیٹل نظام راس کو عرب مانیٹری فنڈز کے تحت بونا سے جوڑا جا رہا ہے۔ راس کو بونا سے جوڑنے سے عرب ممالک میں رقم بھجوانے میں سہولت ہوگی۔ بونا راس سے عوام کو سہولت اور کاروبار فروغ پائے گا۔ منصوبے سے رقم کی منتقلی کے غیر روایتی چینلز کا خاتمہ ہوگا۔ اس منصوبے سے حوالہ ہنڈی کا بھی خاتمہ ہوگا۔ پاکستان میں فائر وال کی اپ گریڈیشن کے منصوبے پر کام تیزی سے جاری۔ ذرائع کے مطابق فائر وال کے کچھ کمپوننٹ مقامی ہیں اور بعض انٹرنیشنل گیٹ وے پر لگیں گے۔ سلو انٹرنیٹ کی شکایات کے باعث پی ٹی اے نے فائر وال پر آف پیک آورز میں کام کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ محدود پیمانے پر چیکنگ کے بعد بڑے پیمانے پر ٹرائل کیے جائیں گے۔ پی ٹی اے کی ٹیکنیکل ٹیم کو ہدایت، کہا پہلی مرتبہ تکنیکی مسائل پیدا ہونا نارمل ہے، جلد قابو پا لیا جائے گا۔